کہ ان کہیں سے گزر ہوا تو وہاں سے دیکھا کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کہ ان قبر میں جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ اما احدہما فلا یستتر من بولہ، کہ ان میں سے ایک اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی کریم چونکہ رحمت عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایک کھجور کی شاخ لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا نصب فرما دیا، اور ارشاد فرمایا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ جب تک یہ دونوں شاخوں کے ٹکڑے خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک میت کے قبر میں عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حاشیے میں اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عذاب میں تخفیف کیوں ہوگی؟ فرماتے ہیں کیونکہ جب تک یہ دونوں شاخیں تر ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہیں گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی رہے گی تنزیل الرحمہ، رحمت نازل ہوتی رہے گی، اور رحمت الہی کا نزول جس مقام پر ہو وہاں پہ عذاب الہی میں کمی ہو جاتی ہے یا عذاب الہی دور ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آپ نے سوال یہ کیا کہ پھول پتیاں ڈالنا، اور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی آپ کے گوش گزار کی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سماعت فرمایا، تو اس میں شاخ کے بارے میں تو امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ درخت کہ جس کی شاخ تر ہو اس کے ذریعے سے بھی یہ برکت حاصل ہو سکتی ہے کہ مردے کی قبر پہ اگر ہم وہ شاخ رکھ دیں یا پھول پتیاں ڈال دیں تو اس کے ذریعے سے بھی عذاب الہی میں تخفیف واقع ہوگی۔ اور فتاوی عالمگیری میں مذکور ہے کہ گلاب کے پھول پتی ڈالنا قبر پر یہ جائز اور مستحسن امر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا کہ الحمدللہ قبور پر جو پھول پتیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں یا تر شاخ وغیرہ رکھی جاتی ہے تو اس کی اصل حدیث پاک سے ہے، اور اس سے جو ہے مردے کو نفع پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی قبرستان حاضری ہو تو ان آداب کا خیال رکھیں، جیسے کہ ابھی ہمارے اسلام بھائی نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی قبرستان کے بہت سے آداب ہیں۔ اس رات کو آپ قبرستان جائیں تو یاد رہے کہ قبر پر چلنا، قبر پر پاؤں رکھنا، بلکہ یہاں تک امام اہل سنت نے لکھا کہ ایسا راستہ، نیا راستہ ہے کہ جس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ قبروں کو مٹا کر بنایا گیا ہے، یعنی یہاں پر پہلے قبریں تھیں لیکن لوگوں کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے اب قبریں مسمار ہو گئیں، تو ایسا نیا راستہ ہے جس کے بارے میں گمان جمتا ہے، تو اس راستے سے جانا ہی منع ہے۔ لیکن معاذ اللہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے راستے سے بچنا تو دور کی بات، قبروں کے اوپر لوگ چڑھ جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی تعدیب نہیں ہوتی، کچھ سکھایا نہیں ہوتا، نہ سمجھ بچے ہوتے ہیں، پھدکتے پھرتے ہیں، قبروں پر چڑھتے پھرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ مسلمان کی قبر کا ادب کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ قبر سے ٹیک لگانا، اس کے اوپر سے کودنا چڑھنا، یہ سب جو ہے یہ منع ہے۔ تو اگر آپ کے عزیز کی، جس کے لیے بطور خاص آپ قبرستان میں ایصال ثواب کے لیے گئے ہیں، اس کی قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیگر قبروں پر سے گزرنا پڑے گا، تو آپ کے لیے وہاں پر جانا ضروری بھی نہیں اور اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ آپ باہر کھڑے ہو کر ہی ایصال ثواب کر دیجئے۔ ایصال ثواب کے لیے عین قبر کے قریب کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرنا ضروری نہیں، آپ گھر میں سے چاہیں تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جانا ایک مستحب امر ہے، جانا چاہیے۔ قبروں کی زیارت عبرت حاصل ہوتی ہے، دیگر فوائد بھی ہیں، لیکن قبر کے اوپر چڑھنا اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ تو 15ویں شب کو جو اسلامی بھائی قبرستان میں حاضری کے لیے جائیں تو ان آداب کا بطور خاص خیال رکھیں، کہیں بھی قبر کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں، معاذ اللہ الٹا گناہ اپنے پلے لے کر آئیں۔
قبر پر فاتحہ کے لیے حاضر ہوں یا کسی عام مسلمان کی، تو انشاءاللہ عز و جل قبر کی بے حرمتی سے حتی الامکان اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے، اس رات بطور خاص میٹھا بنایا جاتا ہے، مسلمانوں میں ایک معمول ہے، اور حلوہ شریف بھی بناتے ہیں، تو کیا یہ بنانا ضروری ہے؟ اور اگر کوئی بناتا ہے تو کیا اس پر کچھ الزام ہے؟ بنانا ضروری تو نہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے، اور یہ کوئی حلوہ بنانا بھی یہ بھی ضروری نہیں، یا کوئی میٹھی چیز بنانا یہ بھی ضروری نہیں۔ اصل میں چاہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہو کہ جس میں اس طرح حلوہ بنایا جاتا ہے یا کنڈے شریف کیے جاتے ہیں، یا کسی اور بڑی رات میں جو ہے وہ کچھ بھی پکا کر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھیجا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ تمام کے تمام ان سے مقصود ہوتا ہے ایصال ثواب، بزرگوں کو ایصال کرنا یا کسی خاص ہستی کو ایصال کرنا یا تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور ایصال ثواب یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے، اب وہ چاہے کسی بھی جائز طریقے سے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی جو اپنے سے پہلے گزرنے والے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا ایک عمل ہے، عبادت ہے، بلکہ فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جب ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ، اور یہ دعا ایک ایصال ثواب ہے، تو وہ بندہ کہ جو ایصال ثواب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں کہ جن میں ایصال ثواب کی ترغیب بھی موجود ہے اور اس کا شرعی جواز بھی موجود ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر وہ کچھ بات کہتی تو مجھے صدقہ کرنے کا کہتے، تو کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو انہیں اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعم، ہاں اس کا ثواب سے پہنچ جائے گا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح مسلم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنی شرح کے اندر جو مسلم شریف کی شرح ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو زندہ لوگ کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا نفع مردوں کو پہنچتا ہے، اور خود یہ تصدق کرنے والے، صدقہ کرنے والے جو ثواب پہنچا رہا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كُلُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تو ایصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز و درست ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی تصنیف انفاس العارفین میں اپنے والد صاحب شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا، جیسے امیر اہل سنت نے بھی اپنی تصنیف ربیع النور کے حوالے سے جو آپ کا رسالہ ہے صبح 12، اس میں اسے ذکر فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کا دن آتا تو اس دن آپ جو ہے وہ چنے جو ہے کوئی بھی چیز ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ تو ایک سال آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھنے ہوئے چنے موجود تھے، تو اسے ہی آپ نے پڑھ کر جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیا۔ تو رات دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور وہی چنے آپ کے سامنے رکھے ہوئے تھے جسے آپ تناول فرما رہے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ بتانا، واقعہ ذکر کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ایصال ثواب کرنا یہ ان کے خاندان میں بھی رائج تھا اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس موضوع پر ایک پورا رسالہ تفصیلاً تحریر فرمایا نصرت الاصحاب کے نام سے، جس میں آپ نے 20 صورتیں احادیث طیبہ الگ ذکر کی اور 20 صورتیں مسلمانوں کی بتائیں کہ مسلمانوں میں کن کن طریقوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے ایصال ثواب کا سلسلہ رہا ہے۔ اسی میں آپ نے ایک حدیث مبارکہ ابو حفص کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے
ذکر فرمائے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، تو کیا ان کو پہنچ جاتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہنچتا ہے، اور وہ مردے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی تباک ہدیہ کیا جائے، کوئی تحفہ دیا جائے، تو جیسے تم خوش ہوتے ہو ویسے ہی وہ خوش ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایصال ثواب کرنا یہ جائز و مستحسن ہے، مسلمانوں کا شروع سے طریقہ کار رہا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تقیید نہیں ہے، کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ ہم نے صرف یہی عمل کر کے ایصال ثواب کرنا ہے۔ جو بھی جائز طریقہ ہے، جو بھی نیک کام ہے، وہ تمام کا تمام مردوں کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی وضاحت فرمائی ہمارے اسلامی بھائی نے کہ اس رات ایصال ثواب کرنا